حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا بندر بننے کا واقعہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے جنہیں زبور عطا کی گئی۔ اب بنی اسرائیل کی ایک قوم کی طرف مبعوث کیے گئے جو سمندر کے کنارے آباد تھی۔ اس بستی کا نام زیادہ مشہور روایت کے مطابق ایلاگ تھا جو موجودہ آرڈن کے علاقے میں واقع تھی۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہ قوم بظاہر عبادت گزار اور نیک نظر آتی تھی، لیکن ان کے دلوں میں دنیا کی محبت بہت گہری ہو چکی تھی اور وہ دھوکہ دہی، حرام کمائی اور دینی احکامات میں چالاکی دکھانے میں ماہر ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ایک آزمائش میں ڈالا۔ ان پر ایک حکم نازل فرمایا گیا کہ ہفتہ کو یہ لوگ عبادت کریں اور کام کاج، شکار وغیرہ سے باز رہیں۔ ہفتے کا دن ان کے لیے یوم سبت کے طور پر مقرر کیا گیا تھا، جس میں شکار کاروبار ممنوع تھا۔ شروع میں وہ اس حکم پر عمل کرتے رہے، مگر جلد ہی ان کے دلوں میں دنیا کی محبت اور لالچ دوبارہ سر اٹھانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے ایسا کیا کہ ہفتے کے دن جب شکار ممنوع تھا، مچھلیاں جھنڈ کے جھنڈ آ جاتیں، سمندر کی سطح پر تیرتی رہتیں جیسے کہ خود کو پیش کر رہی ہوں، اور باقی دنوں میں وہ مچھلیاں نظر نہ آتی۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو دل سے مانا اور صبر کیا، لیکن کچھ لوگوں نے چالاکی سے حکم کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے یوں کیا کہ ہفتے کے دن ساحل پر جال لگا دیتے، گڑھے کھود دیتے تاکہ مچھلیاں ان میں پھنس جائیں، اور اتوار کے دن جا کر ان کو پکڑ لیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے براہ راست ہفتے کے دن شکار نہیں کیا، لہذا ہم گناہگار نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں اور چالاکیوں سے بخوبی واقف تھا۔ اس بستی کے لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلا گروہ جو صبر کرتے رہے، نیکی پر قائم رہے اور گناہ سے روکتے رہے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کی مکمل پابندی کی۔ دوسرا گروہ وہ لوگ جو خود تو گناہ نہیں کرتے تھے، مگر گناہ کرنے والوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، خاموش تماشائی بنے رہے۔ تیسرا گروہ وہ لوگ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے اور ہفتے کے دن چالاکی سے شکار کرتے۔ پہلا گروہ دوسرے گروہ کو بار بار نصیحت کرتا کہ کم از کم برائی سے روکنے کا فریضہ تو ادا کرو، مگر وہ جواب دیتے کہ ان لوگوں کو تو اللہ ویسے ہی عذاب دے گا، ہم کیوں انہیں سمجھا کر اپنا وقت ضائع کریں۔ لیکن نصیحت کرنے والے کہتے کہ ہم یہ اللہ کے ہاں اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور شاید یہ لوگ باز آ جائیں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف آیت 163 تا 166 میں آیا ہے۔ پھر جب انہوں نے وہ بات بھلا دی جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور ظالموں کو سخت عذاب میں پکڑ لیا ان کی نافرمانیوں کے باعث۔ پھر جب انہوں نے حد سے تجاوز کیا جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ عذاب نہایت ہولناک تھا۔ نافرمان لوگ رات کو سوئے اور صبح جب جاگے تو ان کی شکلیں، آوازیں اور حرکات سب بندروں جیسی ہو چکی تھیں۔ یہ بندر جیسے شکل میں تو بدل گئے تھے، مگر ان کے اندر انسانی شعور باقی تھا۔ وہ اپنے عزیزوں کو پہچانتے تھے، مگر نہ کچھ کہہ سکتے تھے، نہ اپنی حالت بدل سکتے تھے۔ وہ صرف ہاتھوں سے اشارے کرتے، روتے اور پچھتاتے تھے۔ روایات کے مطابق یہ بندر بنے ہوئے لوگ 3 دن سے زیادہ زندہ نہ رہے۔ ان کے عزیزوں نے انہیں خوراک دی، مگر وہ کچھ کھا نہ سکے، یہاں تک کہ مر گئے۔ اس عبرتناک انجام کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے توبہ کی، اور باقی قوم پر یہ واقعہ ایک زبردست نصیحت بن گیا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ کوئی سادہ سا واقعہ نہیں، بلکہ اس میں ایک گہرا سبق ہے۔ انسان جب اللہ کے حکم کو چالاکی سے توڑنے کی کوشش کرتا ہے، دین میں ہیلا سازی کرتا ہے، تو اللہ کی گرفت سخت ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ چالاکی نہیں چلتی۔ برائی کو روکنا، نیکی کا حکم دینا ضروری ہے، ورنہ خاموش رہنے والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ اللہ کی آزمائشوں میں صبر اور تقوی ہی انسان کو بچا سکتا ہے۔ ظاہری نیکی کافی نہیں، بلکہ نیت اور دل کی سچائی بھی لازم ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا یہ واقعہ آج بھی ہمارے لیے زبردست نصیحت ہے۔
آج ہم بھی مختلف انداز میں اللہ کے احکامات کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی سود کو دوسرے نام سے جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی دھوکہ دہی کو چالاکی کا نام دیتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ نے بنی اسرائیل کو صرف ایک حکم کی خلاف ورزی پر بندر بنا دیا تو ہم کس گنتی میں ہیں؟ اللہ ہمیں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں کو بھی خیر کی راہ دکھانے کی توفیق